الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. عن النبي صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے اہل ایمان کو خطاب ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی عزت کرو، توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کا ذکر اور تسبیح صبح و شام کرو. اس آیت کریمہ میں جو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ کی ضمیر ہے کہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ، تو یہ ضمیر اگر اللہ رب العزت کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی عظمت کو سمجھو پہچانا، یعنی اللہ کی عظمت کو. وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرو. صبح و شام کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرو. بعض رات میں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ، ہو ضمیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلے ذکر ہے رسول کی طرف لوٹائیے کہ رسول کی مدد کرو. یعنی جب یہ کہے جہاد کے لیے جانا ہے، یوں کرنا ہے، تو یہ ہر طرح کے لحاظ سے جو رسول کو ضرورت ہو مدد کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور توقیر کرو، ان کا احترام کرو. ان کی کوئی بات خلاف شرع نہیں ہوتی، ہر بات ان کی مانو، احترام کرو. یہ ضمیر دوسرا تفسیر ہے کہ اس ضمیر کا مرجع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور اکثر مفسرین نے اس تفسیر کو زیادہ راجح مانا ہے کہ یہ مدد کا تعلق، یہ حکم دیا گیا ہے لوگوں کو کہ نبی کی مدد کرو، جیسے وہ حکم دیں ایسا مانو، کبھی جہاد کے لیے، کبھی عمرے کے لیے، کبھی سفر کے لیے وغیرہ. اور اس کو عظیم جانو، عزت کرو. نبی کی عزت، احترام ایمان کا حصہ ہے. ادنا چیز اگر نبی کی توہین کے بارے میں سوچی بھی گئی تو ایمان چلا جائے گا. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سبح کا معنی ہوتا ہے پاکی بیان کرنا. سبحان کا معنی وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیحات کرو، ذکر اذکار کرو. یہ مقصد ہے سبحوہ بکرۃ واسیلا. صبح و شام سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت بندے کی ایسی عادت بن جائے کہ
وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، ذرا سا ادھر ادھر جو مصروف ہو گیا کام میں پھر دوبارہ واپس، وہ نا بغیر توجہ کیے اس کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ جب بندے کی عادت ہو جاتی ہے نا ذکر کرنے کی تو پھر یہ خوبی حاصل ہو جاتی ہے، دل جاری ہو جاتا ہے۔ بعض اہل تصوف نے بڑی اونچی بات لکھی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، دل چاہ رہا ہے تب بھی، نہیں چاہ رہا تب بھی، طبیعت راضی ہے تب بھی، طبیعت راضی نہیں ہے تب بھی، وضو میں ہے تب بھی، نہیں ہو وضو میں تب بھی، کیونکہ ذکر کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں، تلاوت قرآن کے لیے وضو ہونا ضروری ہے۔ بستر پر بیٹھے ہو، اٹھے ہو، جیسے بھی ہو، بس یہ عادت ڈالو۔ شروع میں تو مجاہدہ لگے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد تسبیحات کی عادت ہو جاتی ہے تو خود بخود ہی رہے گا، ذکر جاری رہے گا۔ اسی کو فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایک سبق اور ہے، قرآن مجید نے جہاں شیطان کی بات کو سمجھایا کہ وہ تمہیں غلط راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے بنی آدم، ہم نے تم کو بتایا وہ ہے، تمہارا یہ واضح دشمن ہے، اس کی کوئی بات نہ ماننا۔ شیطان کی ہر وہ بات ہوتی ہے جو اس خلاف اسلام ہے۔ انسان کو دنیا اور آخرت کے لحاظ سے تکلیف دینے والی جو چیز ہے وہ شیطان کی ہوتی ہے۔ شیطان کا جہاں تذکرہ کیا تو ادھر اللہ پاک نے فرمایا لا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان کہتا ہے میں جن لوگوں کو گمراہ کروں گا اکثریت لوگوں کی آپ کے شکر گزار، ذکر و تسبیح کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی شیطان کا جہاں بس چلے گا وہ قلب خالی ہوگا، وہ ذکر اذکار میں نہیں ہوگا، تو شیطان کا بس چل جائے گا۔ آپ دیکھیں نا آیت کا کیا مطلب ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ ذاکرین پر اللہ پاک آپ کا ذکر کرنے والوں پر میرا بس نہیں چلے گا، لہٰذا انسان کو ذکر میں رہنا چاہیے۔ جب ذکر میں رہیں گے تو قلب میں اللہ، اللہ کا رسول ہے تو شیطان نہیں آ سکے گا، اور جب ذکر نہیں کر رہا ہوگا تو دوسرے گندے خیالات آئیں گے، کیونکہ ان الشیطان یجری کمجری الدم، شیطان انسان کے اندر ایسا چلتا ہے جیسے انسان کے اندر خون چلتا ہے، تو وہ گندہ تصور ڈال سکتا ہے، خیال غلط ڈال سکتا ہے، اس لیے اس کو موقع ہی نہ دو، وہ آپ کے دل میں آئے ہی نہیں، وہ خیال ہی نہ ڈال سکے کہ جب آپ ہر وقت یہ عادت بنا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار اور تسبیح کی، تو جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار ہو وہاں شیطان نہیں آتا۔ خانہ خالی را دیو میں گیرت، جس گھر میں اکثر ٹائم لوگ اس گھر میں نہ رہے ہوں، خالی ہے، کرائے پر ہی نہیں لگا، تو دیو میں گیرت، وہ شیاطین کا وہاں ٹھکانہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جب کسی گھر میں رہائش اختیار کرنے لگو تو پہلے سورہ بقرہ، کم از کم سورہ بقرہ پڑھا لو۔ سورہ بقرہ کی برکت سے وہاں جو مضر چیزوں کا رہائش بن چکا تھا وہ چلے جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ نیا گھر ہو تب بھی، یا آپ نے کرائے پر لیا ہے تو آپ کو کیا پتہ ہے پہلے کیسے لوگ ادھر کرائے والے رہتے تھے، یا آپ نے گھر بنایا نہیں ہے، بنا ہوا خریدا ہے، تب بھی اس کو دھلائی شلائی کرو، پورا قرآن مجید کا ختم ہو جائے اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت تھوڑی اونچی آواز کے ساتھ کرے تو جو شیاطین ہیں وہ بھاگ جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے جناب گھر میں خود بڑی مرتبہ سورہ بقرہ پڑھی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، پتہ نہیں آپ نے کیسے پڑھی ہے جی۔ ساتھ درمیان میں ہدایت نامہ بھی جاری رہا، وہ لائٹ بند کر دو، وہ کھول دو، دروازہ کھلا رکھو، ایسی بند کر دو، باہر گاڑی کیوں اسٹارٹ کھڑی ہے اور سورہ بقرہ بھی ہو رہی ہے،
تو اس طرح خشوع و خضوع ہو سکتا ہے غلط پڑھی ہو کیا نام ہے تجوید کے لحاظ سے. پھر ایک اور بات بھی ہے، کسی نیک سے پڑھانی چاہیے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. عام آدمی کے حال احوال کیسے ہوتے ہیں روزمرہ زندگی کے، اس کا آپ کو پتہ ہی ہے. تو سورہ بقرہ ضرور تاثیر دے گی. وہ جو نہیں ہوئی نا تاثیر، اس میں کوئی ہماری غلطی ہے پڑھنے پڑھانے میں. تو نیا گھر بناؤ تب بھی کرائے پر رہ رہے ہو، پہلے پتہ نہیں کیسے لوگ تھے کرائے والے، اس کی صفائی کرو. یا آپ نے خریدا ہے تب بھی ضرور اس میں کم از کم سورہ بقرہ ضرور پڑھو، اگر پورا ختم نہیں کر سکتے. تو یہ بھی پھر اسی طرح ہی ہے. دل بھی ایک مکان ہے، تو خانہ خالی رہا دیومی گیرت. اگر دل میں اللہ رسول آباد ہے تو شیطان نہیں آئے گا. شیطان تب آئے گا جب دل خالی ہوگا، اس کو موقع ملا ہے کہ آپ جاؤ حملہ کرو. ایک تو یہ کہ ذکر کی عادت ڈالو، صیغہ امر ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور دوسری بات بتائی کہ شیطان نے کہا ہمارا بس نہیں چلے گا اللہ کے ان بندوں پر جو ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں یہ اکثر ذکر والے نہیں ہیں. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. نہیں پائیں گے آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار. جب اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے تو شیطان کا حملہ آسان ہے. لہذا ہم سب آپ ذکر کی عادت ڈالتے ہیں تاکہ شیطان ہمارے پاس نہ آئے. ہم نے بہت سارے مواقع گھروں میں اپنے دلوں میں ایسے مہیا کر رکھے ہیں کہ جس میں شیطان کا آنا آسان ہوتا ہے. تلاوت کا معمول نہیں ہے، تصاویر وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پاک صاف لوگ نہیں رہتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہاں چیزیں گندی آتی ہیں. جب زیادہ دیر بندہ ناپاک رہتا ہے، یا تصاویر وغیرہ کی بات ہے، یا کتا ہے ویسے شوقیہ طور پر رکھنے کا، یا تلاوت ذکر اذکار کی عادت نہیں ہے، تو پھر وہ گندی چیزوں کا آنا تو آسان ہے. آپ نے تو سارا مواقع فراہم کر رکھے ہیں گندی چیزوں کے آنے کے. سرخ قالین بچھا رکھی ہے مہمان کے لیے کہ خوش آمدید آ جاؤ. یہ ساری چیزیں جو اس گندی چیز کے لحاظ سے موافق گھر میں ہو چکی ہیں. تلاوت کسی کو تکلیف نہ ہو گھر میں، تھوڑی اونچی آواز کے ساتھ کرو، شیطان بھاگ جائے اس نیت کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد ہے نا، رات کو بہت اونچی تلاوت کر رہے تھے اور ابوبکر بالکل دل میں کر رہے تھے. تو آپ نے پوچھا ابو بکر آپ اتنی خاموشی سے تلاوت کر رہے تھے؟ عرض کیا حضور جس کو سناتا ہوں وہ سن لیتا ہے، علیم بذات الصدور ہے. عمر آپ اتنی اونچی اونچی تلاوت کر رہے تھے؟ تو عرض کیا حضور شیطان کو بھگا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا عمر تھوڑا سا آہستہ کرو. خاموشی کا نہیں کہا کہ خاموشی کے ساتھ تلاوت کرو، نہیں، عمر تھوڑی آواز آہستہ کرو، ابو بکر تھوڑی آواز اونچی کرو. تو تلاوت مؤثر فی القلب آپ کے اپنے بھی تب ہوگی جب آپ کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہے. اور حفظ کے بچوں کا بھی سبب جلدی تب یاد ہوتا ہے جب تھوڑی اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ اپنے کان کے ذریعے اپنے قلب میں بات جائے. تو فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. نبی کی عظمت کرو، اس کا کہا مانو، اور اللہ کا ہر وقت ذکر و اذکار کرو. دل صاف ہوگا، اس میں نور ہوگا، شریعت کی بات کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دل کسی اور کے حوالے کر رکھا ہوا ہے نا جی، اور شریعت کی بات جب سامنے آئے گی بڑا مشکل ہے پھر اس کو ماننا. دل کہیں اور ہے. جسمی ہاؤنا قلبی ہناک، جسم تو ادھر ہے دل پتہ کدھر ہے. یہ اصل بات ہے. اور آپ کا فرمان ہے نا التقویٰ ہاہنا. دل کی کیفیات کو درست رکھیں، اس کے زاویے کو سیٹ رکھیں. تو جو میں نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا حصہ تلاوت کیا ہے، فرمایا من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل.
یہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور پھر فرمایا کہ یہ محمد کی طرف سے خط ہے جو اللہ کا بندہ اس کا رسول ہے، ہرقل کو ہے خط، ہرقل کو ہے۔ ہرقل کسریٰ کا لقب ہوتا تھا، جیسے کسریٰ کسریٰ نہیں قیصر، موٹے قاف کے ساتھ جو قیصر ہے یہ روم کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اور ہرقل بھی، بعض نے کہا ہرقل نام تھا اور قیصر لقب تھا۔ آپ نے سب سے پہلا جو خط لکھا ہے وہ روم کے بادشاہ قیصر کو لکھا ہے۔ جب سن 6 ہجری میں آپ کو عمرے سے روک دیا گیا، صلح طے ہو گئی، 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے واپسی میں سورت نازل فرمائی، سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ صلح جو کی نا اے پیغمبر آپ نے، اور عمرہ نہ کر کے واپس آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم آپ کو بڑی فتح مبین عطا کر رہے ہیں۔ حالانکہ تو واپس آ رہے ہیں، عمرہ نہیں کر سکے۔ اس میں فائدہ کیا ہوا؟ یکسوئی ہو گئی کہ اب مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ تو نہیں ہوگی، صلح ہو گئی ہے، پڑھنا پڑھانا آسان ہو گیا، اصحاب صفہ والوں کو ٹائم دینا آسان ہو گیا، اور ملاقاتیں بھی آسان ہو گئیں کہ اب جنگ کا تو خطرہ نہیں ہے، دین کا بھی کام ہونا چاہیے جس شکل میں بھی ہو۔ تو اب اگر جنگ بندی پر صلح ہو گئی ہے تو دیگر مواقع بہت ہیں دین کا کام کرنے کے لیے۔ تو اپنے ساتھیوں کو پڑھنے پڑھانے کے علاوہ آپ نے شاہان عالم کو خط لکھنے کا پروگرام بنایا کہ شاہان عالم کو خط لکھنا ہے کہ میں آخری پیغمبر ہوں، پہچانو اور اسلام لے آؤ، تمہاری کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ یہ خط لکھے۔ مجھے نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی اسلامی بادشاہ ایسا، یعنی خلفائے راشدین کے بعد کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہو جس نے غیر مسلم بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا۔ ہمارے علم میں تو نہیں۔ یہ تو بات وہی ہے ہمارے بادشاہوں کی، اگر کسی کو وہ دعوت دے نا جی اسلام کی، تو وہ جو کہہ دے کہ ہاں جی پھر پڑھاؤ اسلام کیسا ہوتا ہے، تو آپن کو تو کوئی صورت ہی نہیں آتی، پڑھائیں گے کیا اس کو۔ میں بتاتا رہتا ہوں 1200 سال ہجری تک، تاریخ اسلام اب 1447 ہے، 1200 سال ہجری تک خلافت عثمانیہ ہو یا تیسرے ہوں، بادشاہ عباسی ہوں، جو بھی ہوں، ضروری علم دین کے وہ عالم ہوتے تھے، ضروری علم دین کے عالم ہوتے تھے، حافظ ہوتے تھے، تہجد گزار ہوتے تھے، مسائل کافی ہے۔ اب تو دنیا نے راہیں ہی جدا کر دی، یہ مسیحی والا راستہ اسلام کا ہے اور بادشاہی راستہ یہ دنیا گزارنی ہے۔ دنیا اسلام سے نہیں چلتی، یہ اس طرح چلتی ہے۔ اور پہلے کتنے سو سال کیسے دنیا چلی، تم نے جو چلائی ہے نا بڑی ڈھنگ کی چلائی ہے، جو بغیر اسلام کے دنیا چلا رہے ہو نا، سمجھ آ رہی ہے کہ کتنے کامیاب جا رہے ہو۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے ذی الحجہ میں خط لکھوا دیے، سن 7 ہجری میں، 6 ہجری کے آخر میں خط لکھوائے، 7 ہجری میں خط ادھر ادھر روانہ کرنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلا خط آپ نے لکھا ہرقل کو، روم کے بادشاہ، من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی۔ رسول اللہ کی طرف سے خط ہے ہرقل کو، جو روم کا بڑا بادشاہ ہے، بڑی پاور والا ہے، ہماری طرف سے سلامتی کی دعا اس شخص کو ہے جو ہدایت کو قبول کرے۔ یہاں بڑا مسئلہ بیان ہو گیا کہ کافر کو السلام علیکم ابتدان نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے کیسا سلام دیا؟ بالکل اسی طرح سلام
سلام علی من اتبع الہدی والسلام علی من اتبع الہدی موسیٰ علیہ السلام کا سلام ہے جو فرعون کو، یہاں پر بھی یہی ہے، یہی مسئلہ ہے، مفتہ بھی یہی ہے کہ غیر مسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو، وہ سلامتی اس کے بعد شروع ہوگی جب وہ ایمان لائے گا۔ لہذا آپ نے غیر مسلم کو سلام دینا ہے، سلام علی من اتبع الہدی، رحمت اس شخص پر ہے جو ہدایت کو قبول کرے، یہ کیا۔ اور فرمایا اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم فإن یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الأریسین قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آل عمران 3 پارہ، یہ پورا خط ہے۔ یہاں بہت سارے مسائل ہیں کہ خط میں پہلے آپ نے تعارف کرانا چاہیے، لیکن کبھی آخر میں بھی کرائے تو کوئی حرج نہیں، کس کو لکھا ہے اس کا نام بھی پہلے ہو گیا۔ اور غیر مسلم کو آپ نے لقب کے ساتھ احترام کیا ہے، عظیم الروح، یہ بڑی سپر پاور تھی۔ جب تک ان کی طرف سے کوئی بے ادبی اسلام کی سامنے نہیں آتی تو دشمن کو بھی اچھے لقب سے پکارنا سنت سے ثابت ہے، عظیم الروح۔ اور سلام علی من اتبع الہدی، آپ کو مسئلہ بتا دیا۔ آگے فرمایا کہ اے بادشاہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہاری ہر نیکی کا بدلہ دوہرا دیا جائے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ہر نیکی کا، جیسے ہم فرض کرو 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو نیکی ہے، تو پہلے جس نے عیسائی مذہب تھا اور اب مسلمان ہو گیا تو اس کو اس 2 نفل کا ثواب ہمیں جو 1 ملا ہے اس کو 2 ملے گا۔ ہماری 1 نیکی جو 10 گنا ہوئی ہے اس کی وہ 2 نیکیاں 20 گنا ہوئی۔ پھر امام مسلم نے حدیث نقل کی کہ 3 لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دور میں اپنے پیغمبر پر اسلام لایا، جب آخری پیغمبر کا زمانہ پایا تو آخری پیغمبر پر بھی پھر ایمان لایا۔ یہ مشکل کام ہے اپنا مذہب، لوگ اپنی پارٹی نہیں چھوڑتے، مذہب کیسے چھوڑے؟ تو مذہب چھوڑنا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے مشکل کی وجہ سے اجر ڈبل دیا جاتا ہے۔ ہر وہ نیکی جس میں آپ کو مشقت زیادہ ہے اس پر ثواب زیادہ ہے، اس میں تہجد ہی لے لو، کوئی اور لے لو، یا ایسے علاقوں میں رہتے ہو وہاں گناہ ہی گناہ، نیکی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اگر وہاں نیکی کریں گے ثواب زیادہ ہے۔ دوسرا وہ شخص جو غلام ہے، اب آج کل کی اصطلاح میں نوکر کہہ دیں، ادا حق اللہ و حق موالیہ، اللہ کا حق بھی یہ غلام پورا ادا کرتا ہے، نماز روزہ جو کچھ اللہ کا حکم ہے، اور آپ نے مولا کا حق بھی پورا ادا کرتا ہے۔ لہذا جو افسر لوگ ہیں اپنے ماتحتوں کو نماز روزے سے نہ روکا کریں، اور ماتحتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جناب ڈپٹی ٹائم میں اب اشراق، اب چاشت، اب زوال کے 4 نفل، اب یوں اس طرح میں نہ کرو، فرض نماز کی ادائیگی کے لیے آؤ، جب تنہائی میں ہو تو پڑھو نفل، جتنا دل چاہتا ہے پڑھو۔ تو افسروں کو چاہیے فرائض سے نہ روکا کریں، اور نوکروں کو چاہیے کہ فرائض ادا کر کے اپنا کام صحیح معنی میں انجام دیں، لوگوں کو یہ بات کہنے کا موقع نہ دیں کہ یار یہ حاجی صاحب ہو کہ ایسا ہے، یہ داڑھی والا ہو کہ ایسا ہے، یہ نمازی ایسا ہے۔ لہذا نمازی کو، حاجی صاحب کو، داڑھی والے کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے اپنے افسروں کا، اپنے مالک کا، اور جو وہ حکومت کا کام ہے، پرائیویٹ ہے، آپ صحیح معنی میں ادا کریں تو دوہرا اجر ہے نوکر کی نیکی کا، کیونکہ اس کے مشکل زیادہ ہے، جلدی آنا ہوتا ہے اس میں۔ تیسری چیز، ایک آقا ہے جس کے پاس ایک لونڈی تھی، پرانے زمانے کی بات ہے، لونڈی حکم میں منکوحہ کے ہوتی ہے،
وغیرہ، اس نے ایسا کوئی تعلق قائم نہیں کیا۔ اس بچی کی صحیح تربیت کی، تعلیم دلائی وغیرہ، پالا پوسا بڑا کر دیا، آزاد کر دیا، اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد لونڈی کو اسلام اختیار دیتا ہے، اگر اس کا پہلا کہیں نکاح بھی ہے تو اس کو باقی رکھ سکتی ہے یا توڑ سکتی ہے۔ اس نے تو شادی کوئی نہیں کی تھی، اس لونڈی نے، اس بندے نے تعلیم و تربیت کر کے اس کو آزاد کر دیا۔ پھر اس سے پوچھا اگر آپ خوش ہیں تو میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نکاح پہ راضی ہو جاتی ہے۔ یہ شخص اپنی لونڈی کو آزاد کر کے نکاح کر لیتا ہے، اس آقا کو بھی دوہرا اجر ملتا رہے گا، کیونکہ لوگ لونڈیوں سے نکاح نہیں کرتے کہ نسب نامہ یوں تو فلان، واللہ اعلم بالصواب۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو، اور فرمایا کہ دیکھو تم اگر اسلام لے آؤ گے یؤتک اللہ اجرک مرتین، دوہرا اجر ملے گا، اور اگر تم نے فَإِن تَوَلَّيْتَ روگردانی اختیار کی اور حق کو قبول نہ کیا، تمہارے اوپر تمہارا گناہ تو ہوگا، فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِينَ، تمہارے اوپر جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا بھی گناہ ہوگا کہ تم نے ایمان نہیں لایا تو وہ بھی نہیں لائیں گے، لہذا ان کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اریسین کا لفظ آپ نے ان کی زبان کا استعمال کیا ہے، پتہ چل جائے، اگر ذہین بندہ ہو نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے۔ پرانے زمانے کے بادشاہ بڑے ذہین ہوتے تھے، واللہ اعلم بالصواب۔ جی اگر تم نے میرے اوپر ایمان نہ لایا تو پھر تمہارے اوپر تمہارا گناہ بھی ہوگا اور اوپر بھی گناہ ہوگا۔ اور آخر میں قرآن مجید کی آیت آپ نے لکھی کہ دیکھو ہم اور تم ایک سسٹم میں مشترک ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، ہم بھی اللہ کی توحید کی دعوت، سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہ ہے بات کہ ہم ایک کلبے میں مشترک ہیں، اور وہ توحید ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کسی غیر اللہ کو اپنا معبود نہیں بنانا، اور اگر کوئی کرے گا تو ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ آپ نے لکھا خط لکھ کے آپ نے جس شخص کو منتخب کیا، توجہ کی ضرورت ہے، بہت سارے اشکالات کا جواب ہو جائے گا، اور میں جواب دیتا رہتا ہوں اکثر، لیکن پتہ نہیں دنیا کدھر دیکھتی ہے، کیا سنتی ہے، کیا سمجھتی ہے۔ دیکھیے کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کو آپ نے فرمایا کہ دیکھیا ہم آپ کو قیصر کی طرف بھیج رہے ہیں، اور ہمارا یہ اسلام کا دعوت نامہ لے کے جاؤ۔ دیکھیا کلبی نے کہا جی ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک سبق ہے، آپ نے جب بھی سفیر بنا کے بھیجے، متکلم بنا کے بھیجے، خط دے کر لوگوں کو بادشاہوں کے پاس بھیجا، ان میں سے بہترین صحابی کا بھیجنے کا انتخاب کیا ہے، بہترین صحابی۔ لوگوں نے سادگی کا مطلب غلط سمجھا ہے، سادگی کا مطلب میلا ہونا نہیں ہوتا، کہ لوگوں نے سادگی کا مطلب یہ سمجھا کہ مولوی وہ ٹھیک ہے جس کے کالروں کے اندر اتنی میل ہونی چاہیے، ادھر نا یہاں اندر، اور بٹن اوپر نیچے ہو یا ٹوٹے ہوئے ہو، اور پھٹے پرانے ہو، پیمن لگے ہوئے ہو۔ پیمن والی بات تو یاد رہی تو اپنے اوپر نافذ کرو نا، کبھی پیمن لگاؤ، مولوی کو ہی رکھا ہوا ہے کہ وہ پیمن لگائے۔ پیمن والی بھی باتیں ہیں اور نئے لباس کی بھی باتیں ہیں، سرکار کی بھی اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی بھی۔ یہ جو کمزوری والی باتیں ہیں، پیمن والی باتیں ہیں، فلاں باتیں نا، یہ پیغمبر کی اگر صحابہ کی ہیں تو اپنے اوپر بھی فٹ کیا کرو، ادھر ہی کلاشن کوف رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات سمجھو کہ یاد رکھنا، یہ دوسرا سبق، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت اور فقر یہ اللہ کی طرف سے مسلط نہیں تھا، پیغمبر کی اپنی پسندیدہ چیز تھی، یہ سبق یاد رکھو۔ پیغمبر کے گھر میں چولہا نہ جلنا، کبھی ایک چادر ہونا، نماز میں دیر سے آ جانا، یہ پیغمبر اسلام کی فقیری
پیغمبر کی اپنی پسندیدہ چیز تھی، اللہ نے ان کو فقیر نہیں بنایا تھا۔ جو آئے نا مدینہ میں، فرمایا پیغمبر اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم احد پہاڑ، یہ 6 میل ہے، احد پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں۔ نبی نے عرض کیا حضور نہیں، مجھے اللہ پاک، مجھے تو فقیری پسند ہے، الفقر فخری، یہ فرمان رسول ہے۔ لیکن اللہ کا تخیل تو ہوا نا کہ اے پیغمبر، ہمارے محبوب پیغمبر، آپ اگر چاہتے ہیں تو ہم جناب احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ نبی نے تو اجازت نہیں دی، لیکن احد پہاڑ میں نسبتاً سونا ہی آ گیا۔ مزے کرے سعودی جی، سونے کے سیمپل پڑے ہیں، پتھر چمکتا ہے سونے کے ساتھ اللہ کی طرف سے، لیکن پیغمبر کو فقیری پسند تھی۔ یہ یاد رکھنا سبب کہ برائے فخر پیغمبر کی غربت کو بیان کرنا یہ کوئی سیرت بیان کرنا نہیں ہے۔ پیغمبر کا فقر، پیغمبر کی غربت ان کی اپنی پسندیدہ چیز تھی۔ ان کے پاس بہت مال آ جاتا تھا تب بھی تقسیم کر دیتے تھے۔ کبھی ہم اس بات پر تفصیل سے بات کریں گے کہ آپ کی ماہانہ آمدن کتنی تھی۔ آپ نے سفیر بنا کر یا خط لکھ کر جس صحابی کو بھی دیا وہ بہترین ہوتا تھا وضع قطع کے لحاظ سے۔ اب یہاں پر ہم نے جو بات کرنی ہے وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلے بنو کلب کے ہیں، نام دحیہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب کیا دیا ہوا تھا؟ یوسف ہذہ الامہ، میری امت کا یوسف ہے حسن کے لحاظ سے، دحیہ کلبی۔ رومی بھی اپنے آپ کو بڑا خوبصورت کہلاتے ہیں نا، ابھی آگے بتاؤں گا۔ دوسری بات، کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ انسانی شکل میں وحی لے کر سرکار کے پاس آتے تھے، تو انسانی شکل جبرائیل جس کی بناتے تھے وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض صحابہ نے کہا، ہم نے دیکھا مسجد نبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو دحیہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ وہ دحیہ کلبی نہیں ہوتے تھے، جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ بھی اعزاز ہے۔ پھر دحیہ کلبی کی ایک اور بڑی خوبی تھی، حسن خدا داد صلاحیت ہے۔ خوبی یہ تھی کہ بات سمجھانے کا ڈھنگ آتا تھا، فصاحت و بلاغت تھی، اور یہ کم لوگوں میں ہوتی ہے، یہ بھی عطا ہے، لیکن کچھ اپنی محنت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ ان کو آپ نے بھیجا، یہ بڑے خوش لباس تھے، بڑے صاف ستھرے رہتے تھے، ظاہری حسن کی اللہ نے عطا کیا، وہ تو خدا داد ہے نا جی، اس میں تو انسان کا بس نہیں ہے، لیکن کپڑے صاف رکھنا تو میرا بس ہے نا، پگڑی صاف ستھری رکھنا میرا بس ہے جی۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، ایک بندہ کو اللہ پاک نے حسن، ظاہری حسن سے بھی نوازا، اور اس نے محنت کر کے حسن کلام کا بھی مقام حاصل کر لیا، قرآن کا حافظ ہو گیا اور بیان کرنا جانتا ہے، اور پھر اس کا ذوق ہے کہ یہ اچھا لباس بھی پہنتا ہے، تو رسول پاک نے اس کو پسند کیا۔ یہ دونوں چیزیں آگئی نہ جمع، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے یا شعر، فرمایا لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ خوبصورت وہ نہیں ہے جس کے اعلیٰ لباس ہو، خوبصورت وہ ہے جس کو اللہ نے اسلامی تعلیم سے نوازا ہو، قرآن و حدیث کے نغمے پڑھتا ہو، اور لوگوں کے دلوں میں وہ موتی اترتے جاتے ہوں۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کا والد والدہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، وہ تو ہر کسی کے رخصت ہو جانے ہیں، نہ اولاد نے رہنا ہے، نہ والدین، نہ دادا نے رہنا ہے، سب چلے جائیں گے۔ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم دین نہ ہو، علم دین پر عمل کرنے کی توفیق نہ ہو، دوسروں کو دعوت اللہ دینے کی توفیق نہ ہو، وہ یتیم ہے۔ دیکھیے کلبی پہنچ گئے جناب،
اور پتہ چلا کہ فارس کا کچھ علاقہ ہرقل نے فتح کیا ہے اور وہ حمص سے پیدل چل کے بیت المقدس میں شکرانے کے طور پر گئے، یہ بھی بیت المقدس میں پہنچ گئے، خط دیا، تعارف کرایا، سمجھ گیا، وہ سمجھ گیا، لوگوں کو جمع کیا اور دحیہ سے کہا کہ آپ بیت المقدس میں ہیں، آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کریں۔ میں نے بتایا کہ جس کو پیغمبر اسلام نے یوسف و حاضر الامہ کا لقب دیا ہو، کوئی بات ہے نا۔ ویسے تو کوئی بھی بدصورت تو نہیں کہنا چاہیے، کوئی بھی اپنے آپ کو گندہ نہیں سمجھتا۔ وہ حبشی گیا تھا نا جنگل کی طرف، اس کو آئینہ مل گیا راستے میں، اس نے آئینہ دیکھا نا تو اس کو تو اپنا رنگ کالا نظر آیا، کہنے لگا آئینہ بدبخت ہے تو، کام کا ہوتا تو جنگل میں پڑا ہوتا، کالا دکھا رہا ہے مجھے تو، کام کا تو آئینہ ہوتا تو شہروں میں ہوتا۔ ویسے تو کوئی بھی اپنے آپ کو مطلب کوجا نہیں سمجھتا، اچھا سمجھتا ہے، لیکن جس کو پیغمبر لقب دے یوسف حاضر الامہ وہ اونچی چیز ہے۔ وہ ہرقل بھی بڑا خوبصورت تھا، داڑھی کے اوپر سونے کا برادہ لگاتا تھا وغیرہ، لیکن حیران ہو گیا، ششتر رہ گیا، ساتھ بٹھایا، کہا دحیہ تعارف کراؤ۔ دحیہ نے کہا ہرقل جی میں پہلے کچھ باتیں اپنی کروں گا، پھر اس کے بعد خط دوں گا۔ جس ہستی کے پاس سے میں خط لے کے آیا ہوں وہ اللہ کے علاوہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، سارے پیغمبروں کا امام خاتم الانبیاء بن کر آیا ہے، اس کا خط لے کر آیا ہے، اور جس ذات نے خط دیا ہے، جس ذات نے اس کو پیغمبر بنایا ہے وہ ذات بھی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اسی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور اپنی کتاب انجیل ان پر نازل کی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کو دعوت توحید دیتے تھے، نماز روزے کا کہتے تھے۔ کیا بادشاہ علیہ السلامت یہی بات ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب میں اپنے بعد میں آخری آنے والے پیغمبر کا تعارف بھی کرایا، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ اے لوگوں میں اللہ کا پیغمبر عیسیٰ بول رہا ہوں، بنی اسرائیل کو راہ راست پہ لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری، میرے پر انجیل اتری، لیکن میں آخری پیغمبر کا تعارف بھی کرا رہا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ میرے بعد آنے والا ہے، اللہ کا آخری پیغمبر ہے، امام الانبیاء بن کے آئے گا، آسمانی نام اس کا احمد ہوگا۔ یہ دحیہ کلبی نے تعارف کرایا کہ آپ کا پیغمبر بھی، ہم اپنی کتاب میں ہمارے پیغمبر کا تعارف کرا کے گیا ہے۔ یہ ہوا بات، ہرقل کو خط دیا، اس نے چوما، سر پہ لگایا، سونے کی ڈبیا میں عزت سے رکھا اور پڑھا، کہنے لگا انشاءاللہ کل جواب دوں گا، کل جواب دوں گا۔ میں نے بتایا پرانے زمانے کے بادشاہ کے کچھ سمجھدار ہوتے تھے، کہا کہ میرے خطے میں گھوم جاؤ، خطہ حجاز سے، مکہ سے، مدینہ سے کوئی وفد، کوئی شخص آیا ہوا ہے تو اس کو بلا کے لاؤ۔ چنانچہ غزہ، یہی آج کل کا جو غزہ ہے، اس میں ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا۔ یہ 7 ہجری میں تو ابو سفیان صرف ابو سفیان تھا، فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان پھر صرف ابو سفیان نہیں رہا، رضی اللہ عنہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا والد ہے، پتہ نہیں پڑھنے ملنے والوں کو تو معاویہ نہ سمجھ آیا، ابو سفیان نہ سمجھ آیا، کو سمجھ میں آتی ہے، سنیوں کو بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ نہیں آتا، کیا بات ہے، پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھتے ہیں۔ ہاں یہ بڑے لوگ تھے، سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو، لگتا ہے آپ کا ظرف چھوٹا ہے، بڑے لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ابو سفیان اور وفد کے ساتھ سارے لوگ آ گئے، کعب لوگ مدعی نبوت کو جانتے ہیں، کہا جی جانتے ہیں،
کہا تم میں سے اس کا رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا جی میں ہوں۔ کہا ابو سفیان سامنے آ جاؤ، باقی سارے لوگ پیچھے چلے جاؤ، پیچھے۔ یہ کوئی غلط بات کہے تو پھر بتانا۔ ابو سفیان آگے آگے، دیکھیے یہاں بیٹھے ہرقل کے ساتھ تخت شاہی پر۔ کہا میں چند سوالات کروں گا، بتانا ہوگا آپ کے پیغمبر کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا بہت عالی ہے۔ کہا اس کے خاندان کا کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں۔ اس کے دین میں آنے والے کیسے لوگ ہیں؟ کہا اکثر غریب ہیں۔ کہا اس کے دین کے اندر آنے والے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں گھٹتے جا رہے ہیں؟ کہا بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہا دین میں آنے کے بعد کوئی دین سے متنفر ہو کے واپس گیا ہے؟ کہا کوئی نہیں گیا۔ اور پھر کہا کہ اس کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ ہے؟ کہا بڑا وفادار ہے، آج کل ایک معاہدہ چل رہا ہے صلح حدیبیہ والا، پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے۔ ابو سفیان اسلام لانے کے بعد کہا کرتے تھے یہ بات میں نے تھوڑی سی گڑبڑ کی تھی، مجھے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا نا وہ پیغمبر وعدے کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن اب جو صلح حدیبیہ والا معاہدہ ہے معلوم نہیں کیسا ہوگا، یہ میری غلطی تھی، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور اس نے پوچھا تمہارا ان کا کوئی جنگ بھی ہوتی ہے؟ کہا ہوتی رہتی ہے۔ کہا جیتتا کون ہے ہارتا کون ہے؟ کہا کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں۔ اور بہرحال یہ سوال کرتا گیا اور آخر میں کہتا ہے وہ دعوت کیا دیتا ہے؟ پیغمبر اسلام تمہیں دعوت کیا دیتا ہے؟ کہا دعوت توحید کی دیتا ہے، شرک سے روکتا ہے، اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ ہرقل نے کہا ہماری کتابوں میں یہی ساری خوبیاں پیغمبر اسلام آخری پیغمبر کی یہی ساری خوبیاں لکھی ہیں، کاش کہ مجھے اس کی زیارت نصیب ہو جائے تو میں اس کے پاؤں دھلایا کروں، اور جس سرزمین پر ہرقل ہے ان قریب اس سرزمین کا مالک بھی اللہ کا آخری پیغمبر ہو۔ لوگو ایمان لاؤ وغیرہ شور مچا، عیسائیوں سے پوچھا، علماء سے جو بڑے بڑے رومی عیسائی تھے انہوں نے بھی تائید کی، پھر لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی ہرقل نے، یا معاشر الروم انی قد جماعتکم لخیر قد آتانی کتاب ھذا الرجل یدعونی الی دینہ وانہ واللہ للنبی الذی کنا ننتظر ونجد فی کتبنا ہلموا لنؤمنن بہ ولتنصرنہ اسلم تسلم لنا دیننا وآخرتنا۔ کہنے لگے او رومیوں میں تمہیں ایک خیر کی خبر کے لیے جمع کیا ہے، کامیابی والی خبر سنانے کے لیے تمہیں جمع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس شخص نے، یہ میرے کریم میں جو بیٹھا ہے دکھیا، اس شخص نے جس ہستی کا خط لایا ہے وہ خط میں ہمیں دعوت دے رہا ہے اسلام کی، اسلام لے آؤ، آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور رومیوں سنو، اس پیغمبر اسلام کی ہم تو صدیوں سے انتظار کر رہے تھے کہ کب بھیجے گا اللہ پاک اپنا آخری پیغمبر، ہمیں ادھر ادھر والے لوگ کوٹتے مارتے رہتے ہیں، وَنَجِدُهُ فِي كُتُبِنَا، ہم نے اس آخری پیغمبر کا تذکرہ اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے، ہلمو جلدی آ جاؤ، ہم ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور ہماری دنیا بھی بچ جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ انشاءاللہ اس جگہ سے آگے بات ہوگی۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔